السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الجاثیہ پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 25، 26 اور 27 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے آسمان اور تخلیق کی پیدائش جو حق کے ساتھ کی، اور پھر دلائل یہ دیے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس پر غور کرے۔ اب انسان جب دنیا میں آیا اور جس طرح اس نے زندگی بسر کی تو اللہ نے تو سچی رہنمائی دے دی۔ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم دے دیا۔ اللہ رب العزت نے بصائر للناس وہدی ورحمہ یہ سب کچھ دے دیا۔ کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اب جنہوں نے اس یقین کا راستہ چھوڑ دیا، اعلیٰ ایمان اور عمل صالح کی بجائے اس کے مقابلے میں آ گئے، مرضی کی، خواہشات کی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، انہوں نے اپنا حکمران، اپنا معبود، اپنا سرپرست، اپنا نگران ذاتی خواہشات کو بنا لیا، ظلم کے نظام کو بنا لیا، انسانیت کی تباہی کو بنا لیا، جھوٹ کو بنا لیا، لالچ اور خود غرضی کو بنا لیا۔ تو ان کے تینوں بنیادی جو عناصر ہیں، جو بنیادی پلر ہوتے ہیں انسان کی سچی تعلیم و تربیت کے، کہ وہ آنکھوں سے بھی دیکھے، کانوں سے بھی سنے، دل سے بھی توجہ کرے، غور و فکر کرے، تو تینوں راستے ان کے بند ہو گئے۔ اب یہ گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں، اور دلائل پھر یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر یقین جب نہ ہو، شک پیدا ہو جائے، تو پھر انسان دنیاوی زندگی میں بھی شک میں رہتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی شک کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ان کے گمانات، ان کے خیالات، ان کے وہم، ان کے شکوک و شبہات کو مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہم ان پر اپنی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، بینات جو واضح ہیں۔ اللہ کی رہنمائی تو واضح ہے، ہر دوسرے رکوع میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رہنمائی واضح ہے، دو ٹوک ہے، حق کے ساتھ ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اسی میں انسانیت کی دنیا اور آخرت کی ترقی ہے۔ ما کان حجتہم، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پیچھے بھی اللہ نے فرما دیا کوئی علم ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کی سوچ کے پیچھے یا تو کوئی فلسفی ہو نا، تو پھر دلائل سے بات کرو۔ اللہ رب العزت کی یہ عادت شریف ہے، اللہ تو
اپنی کوئی بات دلائل کے بغیر نہیں کرتے، عقلی نقلی دلائل۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں، اپنے پیارے رسولوں کو فرمایا کہ یہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی ہر اعتبار سے انسانیت کو سمجھائیں گے، خوشخبریاں بھی سنائیں گے، اگر نہیں مانتے تو ان کو الرٹ کریں گے، تنبیہ کریں گے تاکہ درست راستے پر آ جاؤ۔ تو ان کے پاس کیا دلائل ہے؟ ما کان حجتہم، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اور دلیل کیا پیش کریں گے؟ جس انسان کے پاس دلیل نہ ہو پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، لا یعنی گفتگو۔ آگے سے کہتے ہیں الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، مسلمانوں، اگر تم سچے ہو اور کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر ہمارے جو آباء و اجداد مر چکے ہیں ان کو واپس لے کے آؤ۔ اور پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ان کا یہ مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا تھا، قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ رب العزت ہی کی ذات اقدس ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ یہ جو حیات اور موت ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس بات کو سمجھو، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ اتنی عقل تو انسان میں ہے کہ آج سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک غور کرو کہ کون ہے زندہ کرنے والا، پھر یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر اپنے اوپر غور کیجئے۔ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، آپ اپنے اوپر غور کیجئے، اور اللہ نے اس کائنات میں زمین پر جتنے چپائے ہیں جانور ہیں، وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اس پہ غور کرو، آیات لقوم یوقنون۔ اگر کوئی یقین کرنے والی قوم ہو، سمجھ والی قوم ہو، عقل رکھتی ہو تو اس پر بھی غور کر سکتی ہے، یہ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ تو کیا اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں؟ تمہارے آباء و اجداد مرے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، تو یہ کون کرنے والا ہے؟ تو جس نے تمہیں پیدا کیا اسی نے تمہیں مارا ہے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر یاد رکھو اللہ تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دن آنا ہی آنا ہے، یہ فیصلے کا دن ہوگا جس دن اللہ نے مجرمین اور متقین اور مومنین کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے شیطانی جماعتوں کے درمیان اور سچی جماعتوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ اور اتنی غور کر لو تم اس چیز پر کہ تم خود بھی تو ایک حکومت قائم کرتے ہو، اور اس حکومت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم بھی جزا اور سزا کے عمل سے گزارتے ہو۔ جو تمہیں نہیں مانتا تو تم اس کو سزا نہیں دیتے۔ تو اللہ کا یہ پورا سسٹم ہے، اللہ اس کو بغیر ایسے کیسے رکھیں گے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ جب رکوع شروع ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور یہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ تو یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، تو اللہ نے یہ پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت
ہمیں ماریں گے، پھر اللہ کے پاس جمع ہوں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یہ قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کا دن قائم ہونا ہے، یہ یوم الدین ہے، یہ روز جزا اور سزا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اگر ایمان نہیں بھی لاؤ گے پھر بھی قیامت آنی ہے، یقین کر لو، اور نہیں بھی یقین کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کئی صورتوں میں کہ قیامت کا منظر نامہ اللہ نے پیش کیا، جہنم کا منظر نامہ پیش کیا، وہاں پر یہ دنیا سے واپس جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے، ہم اب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور یہ جتنے جھوٹے ہیں ان کے جھوٹ کھلیں گے اور یہ وہاں نقصان میں ہوں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ جب آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے کہ آج اللہ رب العزت جزا اور سزا کے عمل سے گزار رہے ہیں، اور پھر سبحان اللہ نے اوپر بھی فرما دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ اس دن معمولی سی بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تو معاف کریں گے۔ اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی سیئات کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو میرے عزیزو ان کی بات ہو رہی ہے جن کے کان بند ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، دل بند ہو گئے، اللہ کی سچی رہنمائی پہ توجہ ہی نہیں کی، ہر چیز ان کی بلاک ہو گئی۔ اب یہ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، ظالمانہ نظام قائم کرتے ہیں، انسانیت کو پریشان کرتے ہیں، انسانی حقوق سلب کرتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے ہیں، اللہ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ معمولی چھوٹے موٹے گناہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ مومنین، متقین اور مسلمین کو اللہ نے کئی جگہوں پر خوشخبریاں سنائی ہیں کہ ایک وہ شخص یا وہ جماعت جس کا اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ فلسفی ہے، اور پھر اس ایمان کو عمل میں لانے کے لیے جد و جہد ہے، ان کی بالادستی قائم کرنے کے لیے خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور انسانیت کے لیے ایک عادلانہ سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام قائم کیا، اللہ کے حکموں کی پیروی کی۔ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ان کے جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ظاہر انسان سے بشری تقاضوں کے پیش نظر گناہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نیت سے نہیں کرتے، ارادے سے نہیں کرتے، ماحول سے ہو جاتے ہیں۔ ارادہ ان کا اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتا، وہ کوئی ضد اور تکبر نہیں کرتے، بلکہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ ان ظالموں کے لیے ہے، کفار، مشرکین اور منافقین جو ضد پر قائم ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور سچی جو اللہ رب العزت کی جد و جہد ہے، انبیاء کی جد و جہد ہے، اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی ہے، اس کے مطابق چلنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔